موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کے مقام پر بڑی گفتگو رہتی ہے۔ مغرب بھی اس حوالے سے ہم سے بات کرتا ہے، مطالبے بھی کرتا ہے، اور ہمارے یہاں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ عورت کے حقوق کے حوالے سے، اس کی آزادی کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم بنیادی طور پہ ایک خاص بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ بات ہمیں سمجھ کیسے آئے گی؟ جب تک ہم قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مقدس و اطہر سے جو باتیں ادا ہوئی ہیں عورت کے حوالے سے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ عورت کا ہمارے معاشرے میں کردار کیا ہے۔ عورت کی عظمت جب آپ نے سمجھنی ہے تو اس کے کردار کو سمجھنا ہے۔ عورت اس معاشرے میں جو فرائض منصبی ادا کرتی ہے وہ اس معاشرے کا کوئی اور رکن ادا نہیں کر سکتا۔ عورت پہلے بچی ہوتی ہے، معصوم سی بچی ہوتی ہے، اور وہاں سے پلتے بڑھتے ایک عورت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہم ایک عورت کا ایک روپ ماں بھی ہے، بڑا عظیم روپ ہے اس کا، اور عورت کی جو عظمت ہے، جو تقدس ہے، جو مقام و کردار ہے، اس کا بام عروج ماں ہے۔ کسی دانا نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تم کو اچھی قوم دے دوں گا۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے۔ یہ ساری موٹیویشن اسلام دے رہا ہے، دیگر مذاہب نے بھی دی ہے، اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، مگر اسلام نے بڑا کھل کر، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی عزت و مرتبے کے ساتھ عورت کو عزت دینے کی بات کی ہے۔ یعنی وہ ایک جملہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ماں کو، عورت کا جو روپ ماں ہے، اس کو رب کا روپ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جب آپ کو ایک اچھی ماں چاہیے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جہاں ہم بنیادی طور پہ گڑبڑ کرتے ہیں، اگر وہیں پر ہم ٹھیک کر لیں معاملات کو، تو اس معاشرے میں ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بچی کی نسبت، یعنی بیٹی کی نسبت، بیٹے پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ بیٹا ایک کردار ہے، آگے جا کر اس نے باپ بننا ہے، وہ ایک یونٹ کو چلاتا ہے، لیکن عورت جب ماں بننے کی طرف جاتی ہے تو وہ اصل عظمت ہے۔ بیٹی کو اگر ہم بچپن میں تعلیم کی طرف راغب کریں، اس کی تربیت پر خاص توجہ کریں، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ آنے والے وقتوں میں اس نے ماں کے بلند ترین مقام پر فائز ہونا ہے، اس کی کرسی ہے نا، تخت ہے اس کا، ماں جو ہے نا ایک فرض ہے، ایک منصب ہی ہے ایسا کہ اس نے اس پر فائز ہونا ہے۔ تو ماں جب تک تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، تربیت یافتہ نہیں ہوگی، اس کی کردار سازی نہیں کی جائے گی، ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب وہ اچھی ماں نہیں بنے گی تو اچھی قوم کہاں سے بنے گی؟ میں اس کو ایک خاص واقعے کی طرف لے جاتا ہوں، بڑا مشہور و معروف ہے ایک واقعہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم اسلام کے انتہائی بزرگ و برتر شخصیت ہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے بے شمار، بے حد و بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ اللہ کے ایسے ولی کہ پھر اس نسبت سے بے شمار ولی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے کیسے؟ وہ جو بلند مقام ان کو نصیب ہوا، اس میں ماں کا کردار کیا ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ نے قافلے کے ساتھ جانا ہے سفر پہ، تو ماں کیا کرتی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں میں اندر کی طرف کچھ اشرفیاں سی دیتی ہے تاکہ چھپی رہیں، کسی کے ہاتھ نہ لگیں۔ قافلے کے ساتھ چل پڑے، راستے میں جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، ڈاکو پڑ گئے، ایک کو لوٹا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاشی ملی، کچھ نہ ملا۔ کہنے لگے بچے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہنے لگے ہم نے تو سب ڈھونڈا ہے، تمہارے پاس تو نہیں ملی۔ کہتے وہ میرے کپڑوں کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ جب تلاشی لی، دیکھا تو اشرفیاں مل گئیں۔ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا اگر تم یہ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا تو تم نے ان کو بچانے کی خاطر ہمیں کیوں یہ بتا دیا کہ میرے پاس ہے؟ تم نہ بتاتے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے تربیت کی تھی اور مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔
اور میں اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ایک ماں کی عظمت کو بتاتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ ماں نے ایک بچے کی تربیت کی، اس تربیت کی بنیاد پر وہ بچہ اسی سبق پر چلتا ہوا، اسی راستے پر چلتا ہوا ایسے مقام پر پہنچا جنہیں ہم غوث الاعظم کہتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ انسانی کا، تاریخ اسلامی کا اتنی بلند مرتبہ شخصیت بنتی ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہی ماں کی تربیت۔ آج ہمیں ایسے بزرگان دین سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، ان کی سیرت سے، ان کے اس مقامات پر پہنچنے کے جو واقعات ہیں، جو تربیت کے سلسلے ہیں، جو ان کی ماؤں سے منسوب ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو ایسی ہی ماں کی ضرورت ہے۔ جب ایسی ماں معاشرے کو دستیاب ہو جائے گی تو یقین کیجئے پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی معاشرے میں کوئی عورت اپنے حقوق کے لیے آزادی مارچ نہیں کرے گی، عورت مارچ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کو سب موجود ہوگا، سب کچھ ملا ہوگا۔ جب عورت نے ماں کے روپ میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہوگی تو جب اجتماع بنے گا، اجتماعی صورت بنے گی، تو ایک معاشرہ بنے گا، جو ایک ریاست بنے گی۔ تو اس عورت کی تربیت یافتہ اولاد، بچے اور معاشرہ کیا ماں کا کھا جائیں گے؟ کبھی نہیں کھا پائیں گے۔ جب ہمارے اندر ماں کی عظمت کا احساس ہو جائے گا تو لا محالہ ہمیں بہن کی عزت کا، اس کے مرتبے کا، اس کے حقوق کا بھی احساس ہوگا، بیٹی کی شان کا بھی احساس ہوگا، جو نبی نے فرما دیا بیٹی کے حوالے سے جو عظمتیں فرما دی اس کا بھی احساس ہو جائے گا، پھر بیوی کا بھی احساس ہو جائے گا، کیونکہ بیٹی، بہن، بیوی، ماں، یہ سارے سلسلے ہیں جہاں سے عورت چلتے 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 ماں کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ماں کی کہ وہ آج خود سے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے نسل نو کی کردار سازی کرنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، جس کی بنیاد پر ایک خوبصورت انسانی و مسلم معاشرہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔